الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ متحدہ پنجاب کی 1940 کی دہائی کی سیاست پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ 26 دسمبر 1942 کو متحدہ پنجاب کے پہلے منتخب وزیر اعظم سردار سر سکندر ایاز خان کی ناگہانی موت کے بعد خوشاب کے ٹیوانا خاندان کے 42 سالہ فرزند ملک خضر ایاز ٹیوانا نے 30 دسمبر 1942 کو متحدہ پنجاب کے دوسرے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ملک خضر ایاز ٹیوانا ایک نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ جو بھی ملتا ان کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا۔ پنجاب کے گورنر سر گلینسی بھی ان کے چاہنے والوں میں سے ایک تھے۔ ملک خضر ایاز ٹیوانا نے سرکاری خزانہ سے کبھی بھی تنخواہ نہ لی۔ اپنے اور اپنے سٹاف کے زیر استعمال گاڑیوں کی مینٹیننس اور پیٹرول کا خرچہ ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ ان کے سٹاف کو، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، ان کی زمینوں سے پورے سال کے لیے گندم اور دیسی گھی مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ ملک خضر ایاز ٹیوانا کی کابینہ 4 وزراء پر مشتمل تھی: سر چھوٹو رام ڈیولپمنٹ، بلدیو سنگھ ریونیو، میاں عبدالحی تعلیم اور منوہر لال کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا۔ منوہر لال پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر آف اکنامکس کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے اور متحدہ ہندوستان کے ایک قابل ماہر معیشت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ملک خضر ایاز ٹیوانا نے سردار سر سکندر ایاز خان کے بڑے بیٹے شوکت ایاز خان کو سیاست میں لانے کا فیصلہ کیا، جو برٹش آرمی میں میجر تھے اور ان دنوں دوسری جنگ عظیم کے دوران مشرق وسطیٰ میں تعینات تھے۔ میجر شوکت ایاز خان کو ان کے والد کے انتقال کے 1 ماہ بعد 6 فروری 1943 کو پنجاب کا وزیر پبلک ورکس بنا دیا گیا اور وہ میجر شوکت ایاز خان سے سردار شوکت ایاز خان بن گئے۔ اس فیصلے نے ملک خضر ایاز ٹیوانا کے مخالف کیمپ میں جلتی پر تیل کا کام کیا، جس کی قیادت پنجاب مسلم لیگ کے صدر نواب افتخار حسین ممدوٹ کر رہے تھے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت وزارت سنبھالنے کے بعد 6 ماہ کے اندر سردار شوکت ایاز خان کا رکن اسمبلی بننا ضروری تھا۔ جب اس مشن پر عملاً کام شروع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ سردار شوکت ایاز خان کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہی نہیں، جس کے لیے گورنر کو خصوصی احکامات جاری کرنا پڑے اور ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ اٹک کی خالی نشست پر یہ انتخابات جولائی کے مہینے میں کروا دیے گئے۔ نواب افتخار حسین ممدوٹ گروپ کی شدید خواہش تھی کہ سردار شوکت ایاز خان یہ الیکشن ہار جائیں، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم ملک خضر ایاز ٹیوانا کی انا کا مسئلہ تھا اور انہیں سردار شوکت ایاز خان کی شکست کسی صورت قبول نہ تھی۔ یوں سردار شوکت ایاز خان یہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ ایک اور اہم بات وہ یہ کہ ملک خضر ایاز ٹیوانا نے سردار شوکت ایاز خان کو یہ الیکشن یونینسٹ پارٹی کی بجائے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر لڑنے کی ہدایت کی تھی اور انہوں نے یہ الیکشن مسلم لیگ کے امیدوار کی حیثیت سے لڑا۔ سردار شوکت ایاز خان بہت جلد قائد اعظم محمد علی جناح کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے والد کی جماعت یونینسٹ پارٹی کی بجائے آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاسی فلسفہ کے پرچارک بن گئے۔ فوجی تربیت کے باعث سردار شوکت ایاز خان ایک متحرک سیاستدان ثابت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب مسلم لیگ کے صف اول کے رہنماؤں میں شامل ہو گئے۔
بعض تجزیہ کاروں کے مطابق سردار شوکت یاد خان اس زوم میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اپنے والد سردار سر سکندر یاد خان کے خاندانی اور سیاسی جانشین ہیں اور پنجاب کی وزارت عظمیٰ ان کا حق ہے۔ اب پنجاب میں مسلم لیگ کی قیادت عملاً یونینسٹ پارٹی کے 3 بڑے رہنماؤں کی اولادوں کو منتقل ہو چکی تھی۔ نواب سر شاہ نواز ممدوٹ کے 36 سالہ فرزند نواب افتخار حسین ممدوٹ پنجاب مسلم لیگ کے صدر اور پنجاب اسمبلی میں یونینسٹ پارٹی کے چیف وپ میاں احمد یار خان دولتانہ کے 26 سالہ بیٹے میاں ممتاز خان دولتانہ کو پنجاب مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا تھا، جبکہ یونینسٹ پارٹی کے بانی لیڈر سردار سر سکندر یاد خان کے 27 سالہ بیٹے سردار شوکت یاد خان عین شباب میں پنجاب کابینہ کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ تینوں نوجوان سیاستدان سمجھتے تھے کہ ان کا سیاسی مستقبل ملک خضر یاد ٹیوانہ کی مخالفت میں پنہاں ہے اور ملک خضر یاد ٹیوانہ کی مخالفت کر کے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا قرب اور اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ ادھر قائد اعظم بھی پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت پر ضرب کاری لگانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب حاصل کیے بغیر قیام پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 4 اپریل 1944 کو اعلان کر دیا کہ پنجاب مسلم لیگ اسمبلی پارٹی آئندہ براہ راست آل انڈیا مسلم لیگ کے تابع ہوگی اور پنجاب حکومت کا نام بھی یونینسٹ پارٹی کی بجائے مسلم لیگ وزارت رکھا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھ کر وزیر اعظم ملک خضر یاد ٹیوانہ کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ پہلی شرط، پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ کا ہر رکن آئندہ اپنی وفاداری یونینسٹ پارٹی یا کسی دوسری جماعت کی بجائے صرف اور صرف مسلم لیگ سے ظاہر کرے گا۔ دوسری شرط، پنجاب کی موجودہ حکومت کا لیبل یونینسٹ وزارت ختم کر کے اس کا نیا نام مسلم لیگ کولیشن وزارت رکھا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ شرائط اکتوبر 1937 میں طے پانے والے جناح سکندر معاہدہ کے بالکل الٹ تھیں، کیونکہ اس معاہدہ میں صراحت کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی مسلم لیگ کے رکن بھی بن جائیں گے اور وہ بیک وقت دونوں جماعتوں کی رکنیت برقرار رکھ سکیں گے۔ دوسری شرط بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی تھی کہ کیونکہ یہ حکومت 1937 کے انتخابات میں یونینسٹ پارٹی کی کامیابی کی وجہ سے بنی تھی، اس لیے موجودہ سیٹ اپ یعنی موجودہ اسمبلی قائم رہنے تک اس حکومت کا نام بھی یونینسٹ حکومت برقرار رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم ملک خضر یاد ٹیوانہ نے، جو اس وقت یونینسٹ پارٹی کے صدر بھی تھے، ان شرائط کو جناح سکندر معاہدہ کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے ایک ماہ بعد 27 مئی 1944 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک خضر یاد ٹیوانہ کی بنیادی رکنیت منسوخ کر کے مسلم لیگ سے نکال دیا۔ یوں متحدہ پنجاب کے مسلم ارکان اسمبلی ایک مرتبہ پھر 2 جماعتوں مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی میں تقسیم ہو گئے اور پنجاب مسلم لیگ نے اسمبلی میں باقاعدہ اپوزیشن گروپ تشکیل دے کر ملک خضر یاد ٹیوانہ کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ وہ سردار شوکت یاد خان جنہیں ملک خضر یاد ٹیوانہ نے 1 سال قبل اسمبلی رکنیت کے بغیر اپنی کابینہ میں شامل کر لیا تھا، انہیں چھوڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے کیمپ میں چلے گئے اور ملک خضر یاد ٹیوانہ کے خلاف جاری مہم کا حصہ بن گئے۔ ملک خضر یاد ٹیوانہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے
ان پر کرپشن کا الزام لگا کر وزارت سے نکال دیا۔ ملک خضر حیات چیوانہ کے اس اقدام نے سردار شوکت حیات خان کو سیاسی شہید بنا دیا۔ مسلم لیگ نے انہیں شوکت پاکستان کا لقب دے کر پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ اس طرح پنجاب میں ملک خضر حیات چیوانہ اور مسلم لیگ کے درمیان عوامی سطح پر کھلم کھلا سیاسی جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی جنگ کے پنجاب کے مسلمانوں کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ 1945-1946 میں ہونے والے صوبائی انتخابات میں کس جماعت نے کتنی نشستیں حاصل کیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں پنجاب کا نیا وزیر اعظم کون بنا، یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام